बायोटेक्नोलॉजी वो बायोलॉजिकल साइंसेज का सब डिसिप्लिन है जो एक अप्लाइड बायो साइंस है। अप्लाइड बायो साइंसेज में से अब अगर स्टूडेंट्स के पास आप ये चाहते हैं कि फ्यूचर में इनके पास एजुकेशन के साथ साथ कोई स्किल्स भी प्रेजेंट हों तो वो चूज़ कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी को। बायोटेक्नोलॉजी वो फील्ड है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके, माइक्रोबियल सेल्स को यूज़ करके या ओवरऑल लिविंग सिस्टम्स को यूज़ करके कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। इसके अंदर दो कंडीशंस मीट होना ज़रूरी हैं, यानी कि जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो। इन दोनों बेसिस के ऊपर हम डिवाइड करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के डिसिप्लिन को 5-6 डिफरेंट कैटेगरीज़ में या डिवीजन्स में। उनमें से एक कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम डिस्कस करते हैं प्लांट्स को, हॉर्टिकल्चर को, यानी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। एक और इसकी जो मेन डिवीजन है उसको हम कहते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हेल्थ है, मेडिकल साइंसेज हैं, मेडिसिन है, एवरीथिंग, और इससे रिलेटेड इवन क्लिनिकल साइंसेज, हम इनको डिस्कस करेंगे रेड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। वाइट बायोटेक्नोलॉजी वो पोर्शन है जिसमें हम इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी यानी बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी एंड फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से ब्लू बायोटेक्नोलॉजी में जिसमें मरीन एंड फ्रेश वाटर बायोटेक्नोलॉजी है। येलो बायोटेक्नोलॉजी में न्यूट्रिशन साइंसेज और फूड को डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ एसोसिएटेड कुछ डिसिप्लिन हैं जैसे एनिमल साइंसेज हैं। एनिमल साइंसेज, लाइव स्टॉक एंड डेयरी टेक्नोलॉजीज़, इनको अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के डिसिप्लिन के तौर पर डिस्कस करें तो हम इनको कहेंगे कि दिस इज़ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। इसी तरह से एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी है और रिसेंटली एक न्यू लॉन्च हुई है नैनो बायोटेक्नोलॉजी। इन तमाम डिवीजन्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन्स एंड देन पाकिस्तान के अंदर मौजूद इनकी कैपेसिटी, इनकी कास्ट, डिग्रीज़ की कास्ट, और फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इनमें जॉब्स किस किस फील्ड में और किस किस स्केल की प्रेजेंट है पाकिस्तान में। जो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के साथ आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर बशीर अहमद, फैकल्टी मेंबर बायोटेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। अच्छा, वन बाय वन अगर हम इनको डिस्कस करें बायोटेक्नोलॉजी की डिफरेंट फील्ड्स को, तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी जिसमें मेन कंपोनेंट्स हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। तो इसके मेन कंपोनेंट्स में सब डिवीजन्स में हम डिस्कस करेंगे प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स को, एग्रोनॉमी को, इसी तरह से उसमें प्लांट टिश्यू कल्चर को या इवन हॉर्टिकल्चर को। तो इसी के साथ जो सब डिवीजन्स हैं उनमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वर्मीसाइड्स या फंजीसाइड्स, इन केमिकल्स या मालिक्यूल्स की प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स की डेवलपमेंट को। मसलन आप ब्लैक गुलाब पहले कभी नहीं देखा होगा, तो अभी रिसेंटली लोगों ने इसको प्रिपेयर किया है, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का या बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। इसी तरह से डिफरेंट इंसेक्ट्स को कंट्रोल करना दूसरे इंसेक्ट्स को यूज़ करके, तो बायो कंट्रोल कहते हैं हम इसको। तो हम डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के एक मेन सेगमेंट में बायो कंट्रोल को। और इसी तरह से एग्जिस्टिंग जो हमारे पास कल्टीवार्स यानी फसलें हैं, कमोडिटीज़ हैं, इनकी यील्ड ज़्यादा करने को हम ये कह देते हैं कि हाई यील्ड कल्टीवार्स डेवलपमेंट करना। जैसे गंदम की फसल अगर पहले आपके पास 50 मन प्रोड्यूस हो रही है, आप इसको 100 मन पे लेके जाते हैं पर एकड़, तो ये क्या है, दिस इज़ हाई यील्ड कल्टीवार डेवलपमेंट। इसी तरह से नए नए इस तरह से रेजिस्टेंट या ड्राउट रेजिस्टेंट सीड्स डेवलप करना, या फिर ये कि कंपोस्टिंग या न्यू फर्टिलाइज़र डेवलप करना या बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र डेवलप करना, ये तमाम कंपोनेंट्स हैं एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के या ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के। इस फील्ड के अंदर जो मेन एप्लीकेशंस हैं, पर्टिकुलरली जो हम स्कोप वाइज बात कर रहे हैं, तो वो है इनकी जॉब्स का। तो इनकी जॉब्स कहाँ पे होंगी? एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की, इसी तरह से एग्रीकल्चरल जितने सेगमेंट्स हैं उनकी इंस्पेक्शन की, यानी कि एग्रीकल्चरल इंस्पेक्शन, या फिर यूँ समझ लें कि इनके इसी तरह से इनके हैं स्प्रे इंडस्ट्री, जैसे इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स और पेस्टिसाइड का मैंने जिक्र किया। तो इनके अंदर इनकी स्प्रे डेवलपमेंट, इनकी प्रोडक्शन या फिर इनकी मार्केटिंग एंड सेल्स तक तमाम लोग जो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजिस्ट होंगे ये इसमें इंडक्ट होते हैं। इसी तरह से जो जॉब्स हैं उनमें सॉइल साइंटिस्ट की जॉब आएंगी,
اسی طرح سے اس میں ہارٹیکلچرسٹ کی جاب ہوں گی. اسی طرح سے جو فنجائی کے اوپر کام کرتے ہیں یعنی کہ مشروم ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے مائیکالوجسٹ کی جاب آئیں گی. اسی طرح سے اس میں کیوریٹرز ہیں. کیوریٹرز کس کے ہوتے ہیں؟ یہ جو میوزیمز ہیں نا ان کے اندر آپ ڈفرینٹ ٹائپس کی کلٹیوارز کو یا ڈفرینٹ ٹائپس کے میوزیم ایلیمنٹس کے اندر کام کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کیوریٹرز کے طور پہ کام کرتے ہیں. ان کی جابز ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ اگر ہنی بی کیپنگ اس میں آتے ہیں، ایپی کلچر کہتے ہیں، تو یہاں پہ اس کے اندر جابز آتی ہیں. تو ایک براڈ اینڈ واسٹ فیلڈ ہے جس کے اندر آپ پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ ایگریکلچر پروڈکٹس اور اس میں ہی جابز پریزنٹ ہیں. ایک دوسرا جو مین سیگمنٹ ہے، کمپوننٹ ہے، وہ ہے ہیلتھ بایو ٹیکنالوجی، جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ ریڈ بایو ٹیکنالوجی ہے. اس میں 2 مین پارٹس ہوں گے، جو تیسرا ایسوسیٹڈ ہوگا وہ بھی ہے. تو 2 مین پارٹس کیا ہیں اس میں؟ ایک تو ہے ڈائگنوسٹکس اور دوسرا ہے اس کے اندر پروڈکٹس. تو ڈائگنوسٹکس میں کلینکل لیبارٹریز ہیں. تو وہ پرسن جس نے ہیلتھ بایو ٹیکنالوجی میں اپنی ڈگری کی ہوئی ہوگی یا اسٹڈی کی ہوئی ہوگی تو وہ کلینکل لیبارٹریز میں جا سکتا ہے ڈفرینٹ ڈویژنز میں. جیسے آپ ٹیکنیشین جائیں گے جس میں آپ کلینیشین جائیں گے. اگر آپ نے PhD کا ایگزام پاس کر لیا تو آپ پیتھولوجسٹ بھی بن سکتے ہیں. اور اسی طرح سے ایسوسیٹڈ آپ اس میں اگر پروڈکشن میں جاتے ہیں تو آپ فارما میں جاتے ہیں. تو فارما کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں ڈفرینٹ پروڈکشن یونٹ سے لے کر کوالٹی کنٹرول، کوالٹی ایشورنس اور پروڈکشن لائن میں تمام سیگمنٹس پہ آپ جاتے ہیں تو ان میں جابز بھی پریزنٹ ہیں. اسی طرح سے آپ انہی میں سے ریلیٹڈ سروسز میں جاتے ہیں. جیسے ہاسپٹل میں ڈفرینٹ ان کی ایڈمنسٹریٹو پارٹ یا سروسز پریزنٹ ہیں تو وہاں پہ ہیلتھ بایو ٹیکنالوجی کے کمپوننٹس یا اسٹوڈنٹس کی جابز ہوں گی. سمال جو کمپوننٹس ہیں ان میں سے اسٹیم سیلز یا اسٹیم سیل ٹیکنالوجی، بایو میڈیکل سائنسز اینڈ ڈیوائسز، پھر اس کے بعد ان تمام کی جابز اس سیگمنٹ کے اندر پریزنٹ ہے. اور اگر ہم ایک تیسری فیلڈ جس کا پہلے میں نے ذکر کیا وائٹ بایو ٹیکنالوجی یعنی انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی، اس کا ذکر کیا تو اس میں جو مین پارٹ ہے کلاسیکلی ہم اس کو کہا کرتے تھے فرمنٹیشن بایو ٹیکنالوجی. ابھی ریسنٹلی ہم جینیٹک انجینئرنگ کے کمپوننٹ کے ساتھ ملا کے ہم اس کو ماڈرن انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی ہی کہتے ہیں، یا پھر ہم اس کو بایو پروسیسنگ ٹیکنالوجی بھی کہتے ہیں. اور فارن میں کچھ لوگ اس کو کیمیکل انجینئرنگ کی یوں سمجھنے کے ایک پارٹ یا سیگمنٹ کہتے ہیں. اگر ہم پاکستان میں یا لوکل میں اس کی ڈفرینٹ ایگزامپلز دیکھیں تو بایو فیول پروڈکشن پلانٹس ہیں، جیسے بایو ایتھنول پروڈکشن پلانٹ ہے، بایو ڈیزل پلانٹس ہیں یا بایو گیس پروڈکشن ہے. تو اس میں یہ انڈسٹریل اسکیل پہ پروڈکشن میں آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر. جیسے ایون بایو ڈیزل اسلام آباد کے اندر یہاں پہ ان سیل پریزنٹ ہے، بایو ایتھنول ان سیل پریزنٹ ہے، بایو گیس میرے گھر پہ یوز ہوتی ہے. دس از کہ یہ ہمارے پاس بایو ٹیکنالوجیکل پروڈکٹس ہیں. تو انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی کے ان پروڈکشن یونٹس کے اندر جو جابز ہیں وہ کس میں پریزنٹ ہوتی ہیں؟ ان کے ایز اے پروڈکشن آفیسر، ان کی کوالٹی کنٹرول، مانیٹرنگ، انسپیکشن، ایوری تھنگ، ہر اسپیکٹ کے اوپر. اور ایک جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ڈسکس کیا کہ یلو بایو ٹیکنالوجی ہے یعنی کہ فوڈ اینڈ نیوٹریشن سائنسز ہیں. تو فوڈ اینڈ نیوٹریشن سائنسز کے اندر جو جابز ہیں وہ اگین فوڈ لائن کے اندر پریزنٹ تمام کمپوننٹس کے اوپر پریزنٹ ہیں. جیسے فرمنٹیشن انڈسٹری ہے، جیسے اس کے اندر کیننگ ہے، ڈیریز ہیں یعنی کہ ڈیری ٹیکنالوجی کے اندر جابز ہیں، اینڈ دین فوڈ یا ڈرگ انسپیکٹرز کی جابز ہیں. اچھا، ایک فیلڈ ہے اینیمل بایو ٹیکنالوجی. اینیمل بایو ٹیکنالوجی میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ جس میں آپ اینیمل پروڈکشن، جس میں اینیمل سے آپ پروڈیوس کر رہے ہیں فیڈ کو، یا پھر اینیمل کی میڈیسن پروڈیوس کر رہے ہیں، یا پھر ان کی فردر سروسز کے علاوہ آپ ان میں پروڈیوس کر رہے ہیں ان کی اینیمل سینیٹیشن کا کام کر رہے ہیں، یا پھر اس میں پروڈکشن، سپلائز، مارکیٹنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن آف آل دیز کمپوننٹس، جن میں ان کی فیڈ بھی ہے، جس میں ان کی میڈیسن بھی ہے، یا پھر ان کے سینیٹیشن کی ڈفرینٹ سروسز ہیں. اس کے علاوہ ان کی جو سب ڈسپلنز ہیں اینیمل بایو ٹیکنالوجی کے اندر، اس میں آپ لائف سٹاک یا یوں سمجھ لیں کہ آپ ڈیری کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں پولٹری انڈسٹری کو ڈسکس کر رہے ہیں، فشریز کو ڈسکس کر رہے ہیں، ٹاکسیکولوجیکل پروڈکٹس کو یا اس کی اسٹڈیز کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو اینیمل بایو ٹیکنالوجی میں ریلیٹڈ جتنی ٹائپس کی جو سب فیلڈز ہیں ان سب میں آپ کی اسی طرح سے مینجمنٹ کی یا پھر ریگولیٹری جابز پریزنٹ ہیں ادر دین ٹیچنگ اینڈ ریسرچ کے. ایک اور فیلڈ ہے جو ابھی اس وقت ہمارے سامنے، نینو بایو ٹیکنالوجی. یہ ایڈوانس فیلڈ ہے، یا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دس از دی انٹر ڈسپلنری سائنس، جس میں مٹیریل سائنسز اور فزکس کا بھی کمپوننٹ انکلوڈڈ ہوتا ہے. اس کی سب سے زیادہ اس وقت نا کمنگ ٹائم کی اپلیکیشنز ہیں، اور آئی اسٹرانگلی سجیسٹ اینڈ ریکمینڈ کہ اسٹوڈنٹس اس کو آپٹ کریں، یعنی کہ نینو بایو ٹیکنالوجی کو آپٹ کریں. اس میں ہوتا یہ ہے
کہ آپ پروڈکٹ بناتے ہیں اور اس میں جیسے بایو میڈیسنز ہیں، جیسے ڈائگنوسٹک کٹس ہیں، آپ اس میں پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں بایو سینسرز کو، یا آپ منیچرائزیشن کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی کو اسمالر کمپوننٹس میں پریپیئر کروا رہے ہوتے ہیں، یا پھر آپ بنا رہے ہوتے ہیں اس کو جیسے نینوزائمز ڈیولپمنٹ ہے، یا پھر یہ کہ نینو سینسرز کی ڈیولپمنٹ ہے۔ ان تمام کمپوننٹس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہہ لیں کہ کمنگ ٹائم کا سب سے زیادہ اپلائیڈ فیلڈ بایو ٹیکنالوجی میں سے جو ہوگا وہ نینو سینسرز اور یہ اسپیسیفکلی نینو ٹیکنالوجی ہے یا نینو بایو ٹیکنالوجی ہے۔ اس سب کے ساتھ اگر آپ آج کی ہماری ڈسکشن اگر ہم کنکلوڈ کریں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان میں جو بڑی انڈسٹری ہے اس وقت وہ ایجوکیشن انڈسٹری ہے۔ ایجوکیشن انڈسٹری میں جو مین جاب ہے بایو ٹیکنالوجسٹ کے لیے وہ ٹیچنگ ہے۔ ٹیچنگ میں اسٹارٹنگ فرام سائنس ٹیچر، دین لیکچرر آف دا کالج، اسسٹنٹ پروفیسر ان دا کالج، لیکچرر ان دا یونیورسٹی، اسسٹنٹ پروفیسر ان دا یونیورسٹی، اینڈ دین اسی ہیرارکی کی اسی طرح سے آپ اگر ریسرچ کی فیلڈز دیکھیں تو ان میں سے ریسرچ اسسٹنٹ، ٹیکنیشین، ریسرچ اسسٹنٹ، ریسرچ ایسوسیٹ، سائنٹیفک آفیسرز اور اس طرح کی تمام ہیرارکیل اور اس کے اندر یہ جابز پریزنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ باقی تمام فیلڈز کے جو مینیجریل یا ریگولیٹری آفسز ہیں، انسپیکشن آفسز ہیں، یا پھر ان کے پروڈکشن آفسز ہیں، تو ان میں ایز این آفیسر، مینیجر اینڈ دین ڈفرینٹ کیٹیگریز میں آپ کے لیے اس کے اندر جابز پریزنٹ ہے۔ جیسے میں نے ابھی یہ کہا کہ یہ فیلڈ صرف کوالیفیکیشن نہیں ہے، بلکہ ہم سم اپ یوں کرتے ہیں کہ یہ ایک سکلڈ ایجوکیشن ہے۔ تو اس میں زیادہ تر لوگ پریفر یہ کر رہے ہیں کہ ابھی کمنگ ٹائم میں بجائے اس کے کہ ہم جابز میں جائیں وہ انٹرپرینورشپ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کمرشل بایو ٹیکنالوجی ایک بہت بڑا فیلڈ ہے کمنگ ٹائم کا۔ اس میں لوگ انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی یا ایگزسٹنگ تمام ٹائپس کی ان بایو ٹیکنالوجیز میں سے سکلز لینے کے بعد آپٹ کرتے ہیں کہ ہم انٹرپرینورل اپنی اسٹڈیز میں یا پھر یہ کہ انٹرپرینورشپ میں یعنی کہ بزنس میں کنورٹ کریں، اور اس کے بعد یہ کہ بجائے اس کے کہ آپ ڈیپینڈنٹ ہوں، آپ جاب سیکھ کریں، آپ جاب کریٹر بن جاتے ہیں۔ تو آج کی ہماری اس ساری ڈسکشن کا کنکلوژن یہ ہے کہ بایو ٹیکنالوجی ایک سکلڈ ایجوکیشن ہے۔ اگر کوئی اور آپشن نہ ہو اور آپ اپلائیڈ سائنس کو آپٹ کرنا چاہیں تو پری میڈیکل کے ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو سب سے بیسٹ فیلڈ ہے وہ بایو ٹیکنالوجی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔